عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيحة عند الله وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں کو غم حسین سے معطر کیا. میرا توسل بارگاہ سید الشہداء میں ہو چکا. اب آپ سوالیہ نگاہوں سے سنیں یا عقیدت کے دائرے کے اندر اس امام کی مظلومیت ہے. اس کائنات ارض پہ 4 بقا گزرے ہیں. بقا کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والا. مصائب کا تعلق یہاں سے ہے. 4 کائنات میں سب سے زیادہ رونے والے گزرے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی توجہ ہو اور مصلی کا نمازی اس بات کو سنے اور سجدے میں نہ روئے. 4 کائنات میں بقا گزرے ہیں, کائنات میں عظیم رونے والے. پہلے آدم علیہ السلام محضر خدا میں فرا کے جناب حوا میں روئے. جناب یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف کی جدائی میں روئے. سادات کیسے یہ جملہ سن لیں گے. تیسری رونے والی محمد کی وہ بیٹی ہے جو باپ کی قبر سے لپٹ کے کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں. 18 سال کی عمر میں لوگ مجھے ضعیفہ کہتے ہیں. توجہ کریے گا, پہلے رونے والے آدم فرا کے حوا میں روئے. جناب یعقوب جدائی یوسف میں روئے. جناب سیدہ روئی. لیکن جو چوتھا رونے والا جس کی مجلس ہے, خدا کی قسم آئمہ اطہار میں تمام سلسلہ ادیان الہی کے ہادیان میں چوتھا رونے والا سجاد ہے جو آنسو نہیں رویا, جب تک رویا خون رویا ہے. اگر توجہ کریں گے میں نے ایک جملہ, اور سامعین گرامی قدر یہ روایت میرا جی چاہتا ہے جب کوئی بندہ گھر میں مجلس کروائے میرا اندر سے مودت کا دائرہ مجبور کرتا ہے. زہری یہ اگر بانی موجود ہیں تو ان کے لیے خدا کی قسم یہ فضل الہی ہے, یہ تفضل خداوندی ہے. آج ہم کسی ادنا سے سیاستدان کو بلانا چاہے ہماری بساط نہیں. کتنا خوش قسمت ہے وہ بانی اپنے گھر میں حسین کی کا فرش بچھاتا نہیں. کوئی آئے نہ آئے 3 بیبیاں سجاد کی مجلس میں ضرور آتی ہیں. شام سے زینب عالیہ آکے کہتی ہے سجاد کوئی روئی نہ میں لازمی رہوں گی. تیرے سہارے میں نے شرابیوں کے درباروں میں, تیرے سہارے میں نے بازاروں کا سفر کیا. ایک وہ بہن آتی ہے جس نے شام کے راستے میں مولا سجاد کو دیکھا کہ بھائی اپنے قدم پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے. ایک مرتبہ آگے بڑھی, کہا بھیا آج سے پہلے آپ کو قدم دراز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. امام نے کہا سکینہ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں. توجہ رکھیے گا, مصائب کا تعلق سینہ کے ساتھ ہے, مصائب کا تعلق مودت کے ساتھ ہے. کہا سکینہ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بہن مجھے ان بازاروں سے پھرایا جا رہا ہے, میرے پاؤں پہ آبلے پڑے ہیں, آبلوں کے اندر کانٹے چبھے ہیں. سامعین گرامی روایت کہتی ہے سکینہ کے جب ہاتھ رسیوں سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ آئی سجاد کے قدموں پہ ننھے ننھے ہاتھوں سے کہا سجاد کانٹے تو میرے بھی
सुनिएगा जिसके लिए मैंने बानियान मजलिस को मुतवज्जे किया। ज़ुहरी मेरे इमाम का आशिक है। एक मर्तबा करबला के बाद मदीना रसूल में आया, इल्तिजा की, मौला अपने घर में मेरे बेटे की शादी है, मौला आपको अपने बेटे की शादी में बुलाना चाहता हूँ। ऐ बुजुर्गो, खुदा तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, खुदा तुम्हारी औलाद को जवान करे, तुम अपने जवानों को सेहरे अपने हाथों से बांधो। इसने दावत दी, मौला अपने घर में बेटे की शादी में बुलाना चाहता हूँ। सुनोगे, बुजुर्गान के लिए जुमला है, जवान तवज्जो करें तो सैयदा तुम्हें इसका अजर अता करे। मेरे इमाम ने रो के कहा, ज़ुहरी जिसका करबला में अकबर जैसा जवान भैया मारा गया हो, वो हम शक्ल पैगंबर मारा हो, हम करबला के बाद किसी शादी में शिरकत नहीं करते। ज़ुहरी ने बहुत ज्यादा तस्वीर इल्तिमास किया। कुछ दिनों के बाद आया, इबानी मजलिस की फजीलत का जुमला, कुछ दिनों के बाद आया, कहा मौला आज घर में खुशी का प्रोग्राम नहीं है, मैंने आपके बाबा हुसैन की मजलिस रखी है, आप मेरे घर में आएंगे। जो मैंने पहले जुमला कहा, कोई आए ना आए, ज़हराई मर्जिया आती है। सुनेंगे जुमला इमाम सज्जाद ने क्या कहा, कहा ज़ुहरी अगर मेरे बाबा हुसैन की मजलिस रखी है, फिर अकेला मर्दों का एहतमाम न करना, अपने घर में पर्दे का एहतमाम भी कर लेना, क्योंकि जब हमारे बाबा हुसैन की मजलिस हो, कोई आए ना आए, एक मैं सज्जाद आऊंगा, एक मेरी फुफी भी तेरे घर आएगी। ज़ुहरी कहता है, मैंने जिस तरह हम जैसे तालिब इल्मों की वसात कहा, आप लुत्फ फरमाते हैं, हमें सदर महफिल में जगह देते हैं। ज़ुहरी कहता है, मजलिस का आगाज हुआ, मरसिया खान ने मरसिया पढ़ा, मैंने अपने इमाम को सदर महफिल में जगह दी, इज्जत और एहतराम से बिठाया। अब हमारे भी मामूल ये है, जो आशिक रोते हैं वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। कहा, ज़ुहरी कहता है कि मैंने गिरिया शुरू किया, जाकिर ने मुसीबत हुसैन पढ़ना शुरू की। कहा, जब मैं गिरिये से फारिग हुआ, एक मर्तबा मैंने देखा, मैंने अपने मौला सज्जाद को सदर महफिल में बिठाया था, मेरा इमाम मुझे नहीं मिल रहा। खुदा तुम्हारी अज़ा को सलामत रखे, इन मातमियों की जवानी को सलामत रखे। वाक़ियन आयतुल्लाह बरोजर्दी ने कहा था कि इन जवानों के कदमों को लगने वाली खाक मेरी आंखों का सुरमा। ज़ुहरी ने कहा, मुझे इमाम सज्जाद नहीं मिले। एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, ज़ुहरी कहता है, मैंने महफिल में नुगाद उड़ाई, एक मर्तबा देखा जहां पे मातमियों के जूते रखे हुए थे, मेरे इमाम सज्जाद वहां बैठ के गिरिया कर रहे थे। ज़ुहरी आगे बढ़ के कहा, मौला मुझसे कोई गलती हुई। कहा, ज़ुहरी तेरा कसूर नहीं है, असल में तेरी निगाहों के आगे पर्दा है, तुझे पता नहीं चलता। जब हमारे दादा हुसैन की बज़्म होती है, हमारे हुसैन की गुर्बत पड़ी जाती है, इस बज़्म में रसूलुल्लाह भी आ जाते हैं। कहा, तुझे नहीं पता, इस महफिल के अंदर जिसने चकियां पीस के पाला था वो आ जाती है। मेरा नाना हुसैन, मेरा बाबा हुसैन एक मर्तबा नाना रसूल को सलाम करता है, हम सब जाके ज़हरा को पुरसा देते हैं। जब कोई पढ़ता है, करबला में हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ते रहे, एक मर्तबा कहती है, बाबा कयामत के दिन इस आलम में महशर में आऊंगी, एक हाथ में हसन के टुकड़े, एक हाथ में हुसैन के टुकड़े, मैं कहूंगी अल्लाह तूने मुझे दो बेटे अता किए थे, उम्मत से अजर रिसालत क्या मांगा था, एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का जनाजा तीरों पे मुअल्लिक रहा। खुदा को सलामत रखे। एक मुसीबत इमाम सज्जाद की सुनानी है और लुत्फ फरमाएंगे तो फिर दो जुमले मौला अब्बास के। सामने गिरामी कदर, खुदा न करे किसी इज्जतदार को किसी बदबख्त के यहाँ असीर होना पड़े। इमाम सज्जाद ने करबला के हर शहीद का लाशा भी देखा है, जनाब अकबर के सीने पे बरसी भी देखी, जनाब कासम की टुकड़ों वाली गठरी भी देखी, लेकिन सैयद सज्जाद जो 35 साल खून रोए, एक जुमला कहते थे, अशाम अशाम
شام خدا شاہد ہے، شام میں کچھ تو ایسا ہوا نا، ایک جملہ سن لیں، میرے امام فرماتے ہیں، کہا کہ شام میں وہ مصیبتیں آئیں کہ ہمارا وہ سفر جو آدھے گھنٹے کا تھا، ہمیں وہ سفر کرنے کے لیے ایک ایک دن کا انتظار کرنا پڑا۔ بی بی کا ایک جملہ ہے، کہا شام پہ ہمارے اوپر وہ ظلم ڈائے گے کہ جب ہم ان ظلموں سے فارغ ہوتے تھے، ہر بی بی دوسری بی بی کو پہچان نہ سکتی تھی، بازار میں ہم قدم اٹھاتے تھے، پیچھے سے لوگوں کو پتا چلتا تھا یہاں سے قافلہ گزرا ہے، وہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا جہاں پہ ہم قدم رکھتے تھے ابھی قدم اٹھاتے نہیں، ہمارے قدموں کے خون کے نشان کہ ایک عزادار حسین نے ایک مرتبہ شام کے اس بازار کا سفر کیا اور رو کے کہا شام کے لوگ اپنے جانوروں کو بازاروں میں ذبح کرتے ہیں۔ کہا تجھے کیوں یہ سوال کرنا پڑا؟ کہا میں نے شام کے بازاروں کی دیواروں پہ لہو دیکھا ہے۔ سنو گے وہ لہو کون سا تھا؟ علماء مقتل کہتے ہیں ان ظالموں نے ایک مرتبہ اوباشوں کو بلایا، ناچنے والیوں کو بلایا، زینب عالیہ اس مجمع میں گر گئی، ایک مرتبہ دیوار کی ایک طرف لگتی، بی بی کا سر زخمی ہوتا، کبھی دوسری دیوار پہ لگتی۔ خدا نہ کرے کسی کو اسیر ہونا پڑے۔ اور یہ میں روایت اس لیے سنا رہا ہوں، ہمارے یہاں اہل بیت کی غربت آسانی سے سنی جاتی ہے، آسانی سے ہم سن لیتے ہیں، اور یہاں ہمارا معمول ہے پڑھنے والا بڑا ہو، مجمع زیادہ ہو۔ اس روایت کو مکمل کرنے دیجیے گا، دیکھیے گا پھر ہمارا عمل کہاں اور سجاد مولا کی غربت کہاں۔ شام کے زندان میں دروگہ زندان نے ایک مرتبہ امام سجاد کو مخاطب کیا، کہا کہ میں دروگہ زندان ہوں، میں دروگہ زندان ہوں، میں نے تجھ سے زیادہ شریف قیدی نہیں دیکھا، میں تجھے تیرے اوپر رحم کرنا چاہتا ہوں، تو بیمار ہے، بیماروں کا جی چاہتا ہے وہ تازہ ہوا میں بیٹھے، میں تجھے آج اپنے امام پہ تجھے زندان کے باہر بٹھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ جن کی اولاد چھوٹی ہے۔ سامعین گرامی قدر امام سجاد نے پہلا قدم زندان سے باہر نکالا۔ اب امام سجاد کی مجبوری یہ تھی کہ جس رسی میں امام سجاد کی گردن بدی ہوئی تھی اس رسی کے سرے میں امام باقر کی گردن بدی ہوئی تھی۔ علماء مقتل کہتے ہیں امام سجاد اپنی کمر سیدھی کرتے تھے، مولا باقر کی گردن بلند ہونا شروع ہوتی تھی۔ امام سجاد نے زندان کے باہر قدم رکھا، میرے امام باقر کی رسی تنگ ہوئی۔ اس طرح دروگہ زندان نے کہا احد بھی باہر آ جا، اپنے بیٹے کو بھی باہر لے آ۔ میرے امام دروگہ زندان کے امام پہ ایک مرتبہ زندان سے باہر آئے، ایک راہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے امام نے کیا دیکھا؟ مضافات مدینہ کا رہنے والا ایک عاشق جو ہر شب جمعہ امام سجاد کی زیارت کو جاتا تھا، وہ ادھر سے ایک تجارتی سفر کرتے ہوئے شام کی اس گلی میں داخل ہوا۔ میرے امام نے امام باقر کو کہا بیٹا یہ آنے والا ہمارا شیعہ ہے، میں سجاد نہیں چاہتا یہ عالم پردیس میں ہماری غربت دیکھے، میں نہیں چاہتا میرا شیعہ میری غربت کو دیکھ کے پریشان ہو۔ امام نے کیا کہا؟ کہا باقر بیٹا جب یہ ہمارے قریب پہنچے اپنی نگاہوں کو جھکا لینا۔ امام باقر نے بھی اپنی نگاہوں کو جھکایا، امام سجاد نے بھی اپنی نگاہوں کو جھکایا۔ جب دور سے اس حسینی عاشق نے امام سجاد کے حسن و جمال کو دیکھا، قریب آ کے امام کو پہچاننا چاہتا تھا، آگے آیا، امام نے رخ بدل دیا، پیچھے امام نے رخ کیا، یہ دوسری طرف سے آیا، میرے امام نے پھر رخ بدل دیا۔ ایک مرتبہ کہا ایک قیدی اپنا تعارف کروا، میرے امام نے کہا تو بھی مسافر ہے ہم بھی مسافر ہے، مسافر زیادہ سوال نہ کر یہاں سے گزر جا۔ اس نے کہا کہ تجھے اے امام کو واسطہ کیا دیا؟ کہا اے قیدی تیری نگاہ میں جو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب ہے تجھے اس محبوب کا واسطہ، ایک مرتبہ اپنے سر کو بلند کر۔ میرے امام نے اپنے سر کو بلند کیا، رو کے کہا انت زین العابدین، کیا مدینے والا سجاد تو ہے؟ کیا مدینے کا سردار تو ہے؟ اتنا سننا تھا۔ میرے امام نے کہا اے مسافر ہمارے شیعہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کرنا۔ کہا مولا ایک سوال کی اجازت دے، کہاں شرابیوں کا در
آپ نے اس روایت کو سنا، اس عاشق امام سجاد سے روایت سنی نہ گئی. کہا مولا اجازت دیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ پہ جان فدا کرنا چاہتا ہوں. کہا یہاں کے جنگ کا موقع نہیں ہے. کہا مولا ایک کام تو کر سکتا ہوں، اس چراہے کے اندر جاتا ہوں، آپ کے دادا علی کی ولایت کا قصیدہ سناؤں گا، یزید پہ لعن و طعن کروں گا، یزید پہ لعن و طعن کرنے کے جملے پہ مجھے یہ قتل کر دیں گے، آپ کی محبت میں میں قتل ہو جاؤں گا. جن کی بہنیں ہیں خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے. میرے امام نے رو کے کہا میں سجاد اس سے راضی ہوں، لیکن اگر وقت کے امام کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے گھروں کو لوٹ جا، اپنے گھر واپس چلا جا. کہا مولا آپ کو غربت میں چھوڑ کے اپنے گھر کیسے چلا جاؤں؟ میرے امام نے کہا میں اجازت امامت سے جانتا ہوں، جب سے تو گھر سے نکلا ہے تیری بہن تیرے انتظار میں ہے. کوئی بھائی تو اپنی بہن کو ملے، میری تو جنگلوں میں رو کے مر گئی، کوئی شام کے زندان میں مر گئی. سجاد کی اپنی غربت ہے، ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے کوئی بہن گھر میں انتظار کرتی رہے. روایت کا اگلا جملہ اس سے بڑا سخت ہے. امام نے کہا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اپنی بہنوں سے ملاقات کر. روایت کہتی ہے یہ چند قدم آگے بڑھا، اب زندان کے اندر سے عالیہ کی آواز آئی، یا زین العابدین سجاد بیٹا یہ کون ہے کہ زندان کے باہر آپ اس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا. وہ عاشق علی پھر پیچھے پلٹا، ایک مرتبہ دستے ادب جوڑ کے کہا مولا آواز کسی مستور کی ہے، جن خاندان عصمت و طہارت سے آپ کا واسطہ ہے میں جانتا ہوں وہ ماں کی قبر پہ بھی رات کی تاریکی کے علاوہ نہیں جانتے. اتنا کہنا تھا. اب سجاد نے کہا شام، اس لیے کہا شام سجاد کے جگر کو کھا گئی. کہا مولا اندر کون ہے؟ رو کے کہا اے علی کے شیعہ جس زندان کی ٹیک دیوار سے ٹیک لگا کے تم مجھ سے کلام کر رہا تھا، اس زندان کے اندر علی کی بیٹی زینب ہے، علی کی بیٹی کلثوم ہے. کہا مولا اب نہیں جا سکتا. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ امام سجاد کو عالیہ نے خطاب کیا، کہا سجاد اسی کے زینب تیری جنت کی محافظ ہے، اگر تو ہماری راہ میں مرنا چاہتا ہے عالیہ تجھے 3 وصیتیں کرتی ہے، ان وصیتوں کو پورا کر، میں تیری جنت کی ضامن ہوں. اب سر اٹھائیے گا. کہا کہ امام سجاد زندان کے اندر آئے، عالیہ نے امام سجاد کو بتایا، امام سجاد اس عاشق علی کو بتاتے تھے. اب پہلی وصیت کیا ہے سنیے گا سادات عظام، غربت سادات عظام کو سنیے گا. کہا پہلی وصیت یہ ہے اے علی کے شیعہ، ہمیں علی کا شیعہ تو کلفہ و بازاروں میں ملا نہیں. سب سے پہلی وصیت یہ ہے علی کی بیٹی علی کے شیعہ کو سلام کہتی ہے. اتنا سننا تھا. دیوار سے اپنے ماتھے کو مار کے کہا او یزید تجھ پہ لعنت ہو، اس خاندان کو اتنا غریب کر دیا، آج علی کی شہزادی مجھ غلام زادے کو سلام کر رہی ہے. دوسری وصیت آج کے موسم میں ہر جوان محسوس کرے. کہا دوسری وصیت یہ ہے علی کی بیٹی کہتی ہے نماز پڑھتے ہو خدا کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتے ہو اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے، روزہ رکھتے ہو توکل خدا و تقوی خدا کے حصول کے لیے. میری طرف دیکھیے گا. کہا کہ زینب کی دوسری وصیت یہ ہے کہ جب کہیں پہ ٹھنڈا پانی پینا، پانی پینے سے پہلے ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا اے حسین تیری اپنی غربت ہے، اے حسین تیری اپنی مظلومیت ہے. بی بی نے رو کے کہا میرے شیعوں کو پیغام دینا یا شیعتی مہما شربتم ما عذبن فاذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فاندبونی. امام نے کہا کہ میرے شیعوں کو پیغام دینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، کربلا کے اصغر کی پیاس، اگر اپنے کسی شہید کا تذکرہ سننا، اپنے کسی غریب کا تذکرہ سننا، کربلا کی طرف منہ کر کے اس شہید کو یاد کرنا کہ جس کو خود خنجر سے شمر ذبح کرتا رہا. ٹلائے زینبیہ سے زینب رو رو کے کہتی رہی آؤ یا عمر آنتا یقتل ابو عبداللہ وانتا تنظر الیہ. کہا میری ماں نے حسین کو چکیاں پیش کے پالا تھا. تیسری بی بی کی وصیت
اور علم اسی پہ برآمد ہوگا۔ تیسری وصیت کہا اے علی کے عاشق، اے علی کے شیعہ تو مجلس پڑھ سکتا ہے؟ یہ میرے ماتمی جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ کہا علی کے عاشق، اے علی کے شیعہ تو مجلس پڑھ سکتا ہے؟ کہا بی بی میں ایک تاجر ہوں، میں صاحب کلام نہیں، میں صاحب گفتگو نہیں۔ کہا علی کی بیٹی زندان میں دعا کرتی ہے، خدا تیری زبان میں تفسیر عطا کرے۔ کہا بی بی اگر میرے اللہ نے تمہاری التجا کو سن لیا پھر مجھے پڑھنا کیا پڑے گا؟ کہا کہ جہاں کہیں پہ بھی ہمارے حسین کا غمخوار ملے، ہمارے حسین کا عزادار ملے، ہمارے حسین کی مظلومیت والا ملے، تو مجمع کا انتظار نہ کرنا، تو اپنے عہدے کا انتظار نہ کرنا، وہاں پہ ہمارے حسین کا ذاکر بن کے ہمارے حسین کی غربت سنانا۔ سنو گے بی بی نے کیا مسائل پڑھا؟ یہ بی بی کا نوحہ ہے۔ کہا ہمارے حسین کے عزاداروں کو سنانا۔ لوگوں میں شام کے زندان میں گیا، میں نے وہاں علی کی بیٹی کو اسیر دیکھا، میں نے حسین کی بیٹی کو تماچے لگتے دیکھا۔ کہا کہ بی بی اگر کوئی وقت ایسا آ جائے مجھے مجمع نہ ملے، مجھے سننے والے نہ ملے، یہاں پہ توجہ کریے گا، جو گھروں میں مجلس کرواتے ہیں آج ہر مجلس گھروں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ سنیں گے جملہ عالیہ نے کیا کہا؟ کہا کہ بی بی اگر کوئی ایسا وقت آ جائے ہمیں حاکم وقت مجلس نہ کروانے دے، کہا پھر مجمع کا انتظار نہ کرنا، اپنے گھر چلا جانا۔ اگر تیری بہنیں ہو بہنوں کو صحن میں بٹھانا، صحن میں بٹھا کے کہنا جس طرح تمہارا گھر آباد ہے اس طرح حسین کا گھر آباد تھا، جس طرح تم میری بہنیں ہو اس طرح حسین کی بہنیں کبھی کربلا کے ریگزار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں۔ اگر تمہاری کوئی 4 سال کی بیٹی ہو اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا، لگا کے کہنا بیٹی حسین کی بھی ایک بیٹی تھی جسے شمر نے اتنے تماچے مارے۔ سجاد کو رو کے کہا، سجاد اس شمر لعین کو کہے کہ میرے چہرے پہ تماچے نہ مارے، کیونکہ محمد کا فرمان ہے حیوان کو بھی چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ ہر حیوان اس منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کوئی شمر کو بتائے میں حسین کی ذاکرہ بیٹی ہوں، میں اسی زبان سے اللہ کا تذکرہ کرتی ہوں۔ امام زمان رو کے کہتے ہیں میرا سلام اس 4 سال کی حسین کی بیٹی پر کہ شمر کے تماچوں سے اس کے رخسار کا رخ بدلتا رہا، جو رو رو کے اپنے چچا عباس کو کہتی رہی چچا جب سے تیرا علم آیا ہے علمدار نہیں آیا۔ علم کہاں سے برآمد ہوگا؟ کہا چچا جب سے تیرا علم آیا ہے علمدار نہیں آیا۔ اس وقت سے شمر نے مجھے اتنے تماچے مارے۔ سامعین گرامی قدر جس مولا کا علم آیا ہے بڑا قد تھا، لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، کیونکہ جب مولا عباس کو شہید کیا گیا یزیدی یہ قافلہ کہتا ہے عباس ابھی زندہ ہے، تلواروں والے آگے بڑھے، مولا عباس کو تلواروں سے اتنی ضربیں ماری کہ 13 محرم کو تب امام سجاد نے ایک مرتبہ بنی اسد کو کہا کہ تم نے میرے بابا کو دفن کیا، تم نے علی اکبر کو دفن کیا، گنج شہیدہ میں تمام شہداء کو دفن کیا، سجاد تمہیں ایک اور زحمت دینا چاہتا ہے، فرات کے کنارے میرے چاچا کی یہ قبر ہے۔ سنو گے جملہ امام سجاد نے ایک گٹھری میں جناب عباس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اسی لیے علماء مقتل کہتے ہیں علی اصغر کی قبر بڑی ہے، مولا عباس کی قبر چھوٹی ہے۔